ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے RSS کے فسطائی اور شیطانی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کلگام کے علاقے تربجی میں محاصرے اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائی کے دوران فرضی جھڑپ میں شہید کیا گیا۔ بھارتی درندہ صفت فوجیوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران موت اور تباہی کا شیطانی رقص جاری رکھتے ہوئے 13 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا، جبکہ اب تک رواں ماہ کے دوران بھارتی شفاق فورسز کی درندگی کا نشانہ بننے والے نوجوانوں کی تعداد 18 ہو چکی ہے۔ آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے کلگام میں شہید ہوئے 2 نوجوانوں اور جملہ شہدائے آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کشمیریوں کو صفائی ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہے اور کشمیر کو وہ قبرستان اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے پر کمر بستہ ہے۔ حریت قائدین نے اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جنگی جرائم کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے اپنے وفود کشمیر بھیجے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے G20 ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے متنازع قرار دیے گئے جموں کشمیر میں کانفرنس کا انعقاد کر کے عالمی ادارے کی ساکھ کو مجروح کرنے سے گریز کریں۔ حریت رہنماؤں مولوی بشیر احمد عرفانی، ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر مسلم لیگ اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے کے بھارتی منصوبے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اقدام بین الاقوامی طور پر متنازع جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو جائز قرار دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو جو انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کی حمایت کر رہے ہیں جموں کشمیر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو بھارت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرے۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی صحافت کے بارے میں اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ کشمیری صحافیوں کو خوف و ہراس کے ماحول کا سامنا ہے جو انہیں دنیا کو مقبوضہ علاقے کی صورتحال کے بارے میں آزادانہ رپورٹنگ سے باز رکھے ہوئے ہیں، بلکہ کئی صحافی بھارتی ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر صحافت سے ہی کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ NBC نیوز نے ہیومن رائٹس واچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 2019 کے بعد سے کشمیر میں کم از کم 35 صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے پولیس انٹروگیشن، چھاپوں، دھمکیوں، جسمانی تشدد یا مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ادھر بھارتی قابض فوجیوں نے سری نگر، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، کشتواڑ، ڈوڈا، سانبا اور کٹھوا اضلاع کے کئی علاقوں میں تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی اور گھروں پر چھاپے مارے۔ حکام نے امرناتھ یاتریوں کی سیکورٹی کے نام پر سری نگر جموں ہائی وے پر پابندیاں مزید سخت کر دی۔ بھارتی فورسز اہلکار گاڑیوں اور مسافروں کی سخت تلاشیاں لے رہے ہیں۔